بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا سوشل میڈیا سمیع ابراہیم آفیشیل۔ مذاکرات ختم کر دیے، عمران خان نے آج اعلان کر دیا اور کہا کہ کیونکہ ہمیں جو جوڈیشل کمیشن انہوں نے نہیں بنایا، ہم نے ان سے کہا تھا جوڈیشل کمیشن بنائیں، اس پر یہ توجہ حکومت نہیں دے رہی، تو اس لیے اب مذاکرات کا کوئی جواز نہیں رہتا، اور انہوں نے حکومت کے ساتھ مذاکرات ختم کر کے پارٹی کو ہدایت کی ہے کہ اپوزیشن کے دوسرے رہنماؤں اور دوسری جماعتوں کے ساتھ مل کر آپ اپنی جو ایک جدوجہد ہے اس کی طرف فوکس کریں، کیونکہ یہ حکومت اس معاملے میں سنجیدہ نہیں ہے، مذاکرات کے ذریعے اس کو حل نہیں کرنا چاہتی۔ دوسری طرف آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں بہت اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ 2 ممبر بینچ جو جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس عقیل عباسی پر مشتمل ہے، انہوں نے فیصلہ ریزرو کر لیا، اور معاملہ جو ہے وہ یہ کہ کیا ججز کا اختیار لیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ آپ کو پتہ ہے ٹیکس کا ایک معاملہ تھا اور وہ لگ گیا اس 3 ممبر بینچ کے سامنے، جس کی سربراہی جسٹس منصور علی شاہ کر رہے تھے۔ تو انہوں نے اس کیس میں جب یہ دائرہ کار جو ہے آئینی اس کو دیکھنے کی بات کی، تو اس پر حکومت نے اعتراض بھی کیا، اور یہ معاملہ اس میں عائشہ ملک صاحبہ بھی چلی گئیں، اور پھر یہ 2 ممبر بینچ رہ گیا۔ اب آج فیصلہ محفوظ ہوا ہے، لیکن جو نظر آ رہا ہے ایسا لگتا ہے کہ یہ اب فل کورٹ یہ بینچ آرڈر کرے گا، فل کورٹ۔ کچھ وکلاء کا خیال ہے کہ یہ چیف جسٹس صاحب سے درخواست کریں گے۔ اب چیف جسٹس صاحب کی پھر ڈسکریشن ہے، وہ اس کو مانے یا نہ مانے، لیکن کچھ وکلاء کا خیال ہے کہ آرڈر ایسا ہوگا جس میں ورڈ شیل یوز کیا جا سکتا ہے، تاکہ یہ بائنڈنگ بن جائے اور چیف جسٹس صاحب کو فل کورٹ بنانا پڑ جائے۔ معاملہ کیا ہوگا فل کورٹ کے سامنے کہ کیا ججز کا اختیار جو ہے وہ لیا جا سکتا ہے، کچھ کو آئینی جج بنا دیا جائے اور کچھ کو نہ بنایا جائے۔ اور پھر جو بیسک مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جب ایک بینچ کے سامنے کیس لگ گیا اور وہاں سے ایک عدالتی حکم بھی آ گیا، تو کیا جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی ہے، جو بہرحال سپریم کورٹ کے ججز پر ہی مشتمل ہے لیکن ایڈمنسٹریٹو سائیڈ ہے، کیا وہ عدالتی حکم کو تبدیل کر سکتی ہے، اس کے خلاف کام کر سکتی ہے؟ اور اس میں جو ایک خاص اہمیت آ گئی ہے وہ اسسٹنٹ رجسٹرار ایڈیشنل رجسٹرار نذر عباس کا بیان ہے، جنہوں نے یہ سارا نوٹ پٹ رکھا تھا، جن کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی بھی عدالت جو ہے وہ انیشیٹ کرنا چاہتی ہے۔ میں مزید اس میں بتاؤں گا آج جو گفتگو ہوئی، تو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ان کو اسکیپ گوٹ بنانے کی کوشش کی گئی اس سارے معاملے میں۔ تو اس کے بعد اب آج منصور علی شاہ صاحب کا اور عقیل عباسی صاحب کا یہ خیال تھا، انہوں نے جو عدالتی معاون ہیں احسن بھون صاحب، حامد خان صاحب، خواجہ حارث صاحب، ان سے بار بار ان سے یہی سوال کیا کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ یہ کچھ معاملات تھے، کچھ سوالات تھے جو مقدمے کی سماعت کے دوران سامنے آئے، اور اگر غلط بینچ میں بھی لگ گیا تھا کیس، تو بھی اس پر فوری طور پہ جو جوڈیشل آرڈر ہے اس کے خلاف جاتے ہوئے اس کیس کو بینچ میں دوسرے میں یا اس بینچ سے واپس لینے کی کیا ضرورت تھی؟ چند سوال تھے جو بینچ نے کھڑے کیے اور اس پر انہوں نے جوابات مانگے تھے، اس پر انہوں نے بحث کی تھی، اور اگر اس پر ہم اس کو بھیج دیتے ہیں فل کورٹ کے لیے بھی، تو اس میں کیا گھبراہٹ ہے؟ یہ تو ایک جو روزانہ کا جو معاملہ ہے اس کو یہ سیٹل کرے گا۔ 50,000 مقدمے ہیں، کون سے بینچ میں جانے ہیں، کیسے جانے ہیں، کس نے اس کو بھیجنا ہے، تو اس میں اتنی جٹری کیوں؟ حامد خان صاحب یہ بتاتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت کو پتہ ہے کہ ججز کی ایک اکثریت 26ویں آئینی ترمیم کے اس لیے خلاف ہے کہ اس میں عدلیہ کو جس طریقے سے ڈیوائیڈ کیا گیا اور جس طریقے سے اپنے حمایتی ججز کو آگے لے کے آئے وہ، اور پورا جو ایک انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہے اس کو ختم کیا گیا، تو اس پر عدلیہ کی جو اکثریت ہے وہ حکومتی فیصلوں کے اور یہ اس ترمیم کے خلاف جائے گی، اس لیے حکومت کو ڈر ہے کہ یہ سب کچھ جو ہے تلپٹ نہ ہو جائے۔ جبکہ آج جو گفتگو کرتے ہوئے عدالت نے یہ آبزرو کیا کہ اگر کیونکہ اس میں اٹارنی جنرل صاحب کا یہ کہنا تھا اور خواجہ حارث صاحب کا بھی کہ اگر ایک اور احسن بھون کا کہ اگر
ایک مقدمہ ایک غلط بینچ کے سامنے لگ گیا ہے تو لاء یہ کہتا ہے کہ جیسے ہی اس بات کا پتہ چلے فوری طور پر وہ مقدمہ جو ہے پروپرائٹری ڈیمانڈز کہ وہ مقدمہ واپس دوسرے بینچ کو بھیج دیا جائے. اور اس میں انہوں نے مختلف قوانین کا بھی حوالہ دیا, آرٹیکلز کا بھی حوالہ دیا, اور کہا کہ یہ جو اب سے 4-5 تاریخیں پہلے ایک پارٹی کے وکیل نے اس بات کو پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ عدالت یہ نہیں سن سکتی, یہ عدالت کیونکہ یہ آئینی بینچ کا ہے معاملہ, تو اس وقت اس کو بھیج دینا چاہیے تھا. لیکن جسٹس منصور علی شاہ اور عقیل عباسی صاحب کا یہ بار بار سوال تھا کہ یہ تو سچویشن بینچ میں مقدمہ لگنے سے پہلے کی ہے کہ جو کمیٹی ہے وہ فیصلہ کرتی ہے کہ کیس کہاں جائے, لیکن جب ایک کیس لگ گیا اور بینچ نے اس میں مختلف جو سوالات تھے وہ اٹھے اور ان کو انٹرٹین کرنے کے لیے جب بینچ نے اس کو آگے چلانے کی کوشش کی تو وہ فوری طور پر کیس ہی اس بینچ سے لے لیا گیا, کمیٹی نے لے لیا. تو کیا کمیٹی جو ہے, سوال یہ ہے کہ کیا اس کے پاس یہ اختیار ہے, کیونکہ اگر یہاں پر ابھی یہ معاملہ سیٹل نہیں کیا گیا تو یہ تو روزانہ کی پرابلم ہوگی کہ جہاں پر بھی نظر آئے گا کمیٹی کو کہ یہ فیصلہ حکومت کے خلاف ہو رہا ہے تو وہ اس کو فوری طور پر واپس لے لیں گے. احسن بھون صاحب کا کہنا تھا کہ ہم عدلیہ میں کیوس نہیں پیدا کرنا چاہتے, ملک میں کیوس نہیں پیدا کرنا چاہتے, پروپرائٹری ڈیمانڈز کے یہ ججز کے انٹرنل ایشوز ہیں, آپ اس کو طے کر لیں. تو اس پر منصور علی شاہ اور ہم نے تو یہ جو 26ویں آئینی ترمیم اور یہ جو کچھ بھی کیا یہ اس ملک کو اور ان اداروں کو بچانے کے لیے کیا. تو منصور علی شاہ صاحب نے بھی ہنستے ہوئے کہا کہ ہم بھی ادارے کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور اگر کوئی سوال اٹھتا ہے یہ طے کرنا اب بہت ضروری ہے اختیارات کے حوالے سے, اگر کوئی سوال کوئی بینچ اٹھاتا ہے تو فوری طور پر کمیٹی خود سے اس کیس کو واپس لے لے جوڈیشل آرڈر کو بائی پاس کرتے ہوئے, تو یہ ایک غلط اور خوفناک ہم مثال قائم کر سکتے ہیں. تو اس لیے ضروری ہے کہ جب ایسا امپورٹنٹ ایشو اٹھا ہے تو پھر تو اس کا فل کورٹ جو ہے وہ اس کو سن لے. تو اٹارنی جنرل نے بھی کہا کہ عدالت بھیج سکتی ہے فل کورٹ کو. بھون صاحب نے بھی مانا, خواجہ حارث نے بھی مانا کہ بالکل چاہے تو بھیج سکتی ہے, لیکن پروپرائٹری ڈیمانڈز احسن بھون نے کہا کہ اس کو آپ کمیٹی کو بھیجیں. تو عقیل عباسی صاحب نے کہا کہ کمیٹی بینچ بناتی ہے, فل کورٹ جو ہے وہ چیف جسٹس صاحب کا اختیار ہے. تو فیصلہ ریزرو ہے, آج بھی آ سکتا ہے. اس میں بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جو عدالت ہے یہ چیف جسٹس صاحب کو پابند کرے گی کہ وہ فل کورٹ بنایا جائے. اب اس کے لیے وہ کیا ورڈز یوز ہوتے ہیں, کیا ورڈ شیل کا یوز ہوتا ہے, یا ریکویسٹ کی جاتی ہے, اور پھر یا افریدی صاحب اس معاملے کو کس طرح دیکھتے ہیں, اٹ ول بی ویری انٹرسٹنگ ٹو سی. دوسری جانب اسلام آباد ہائی کورٹ میں بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ہوئی آج, کیونکہ جو توشہ خانہ 2 میں بشرا بی بی اور عمران خان صاحب کی بریت کی اپیلیں ہیں, وہ ان کی جو درخواستیں ہیں وہ آج لگا دی گئیں راجہ انعام امین منہاس کی عدالت میں, جو ابھی ایڈ ہاک جج مقرر ہوئے ہیں. اور اس پہ سلمان صفدر صاحب نے اعتراض کیا اور یہ کہا کہ میاں گل حسن اورنگزیب سن رہے ہیں پہلے بھی کیس, تو ان کی طرف یہ جایا جائے. تو امین منہاس صاحب نے کہا بالکل نہیں, میں سنوں گا, اور انہوں نے یہ استدعا مسترد کر دی. امین منہاس صاحب کو ابھی 1 سال کے لیے بنایا گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا جج, لیکن یہ اس سے پہلے اے این ایف کے پروسیکیوٹر رہ چکے ہیں, اور جو مقدمہ بنایا گیا تھا ان کے خلاف رانا ثناء اللہ کے خلاف, اس کو بھی انہوں نے پروسیکیوٹ کیا تھا. تو ان کے بارے میں رانا ثناء اللہ صاحب نے حامد میر صاحب کے پروگرام میں کہا کہ یہ ایک گوہر نایاب ہیں, اور آج اس گوہر نایاب نے عمران خان صاحب کے وکیل کی استدعا مسترد کرتے ہوئے کہا کہ میں سنوں گا مقدمہ. دوسرے لفظوں میں انہوں نے کہا میں ہوں نا, میں ٹیک کیئر کر لوں گا ہر چیز کی. تو ویری انٹرسٹنگ سینیریو ہے یہ. اور اب بات یہ کھل گئی ہے کہ کیوں جو 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس تھا اس کو بھی بار بار کیوں تاخیر سے اس کا فیصلہ کیا گیا, جب تک اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز کا تقرر 2 کا نہیں کر دیا گیا, نئے ججز کا, اس وقت تک وہ فیصلہ نہیں آیا. تو یہ جو اسکیم آف تھنگز ہے یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ کس طرف چیزوں کو لے جا رہی ہے. اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.